تمام معاملات پر تفصیلی گفتگو کریں گے. پرائم میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے. بہت شکریہ بیرسٹر گوہر صاحب، آپ نے جوائن کیا پرائم میں. سر یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کی 2 روزہ کانفرنس تو ہو گئی، واٹ نیکسٹ؟ آگے کا لائبل کیا ہے؟ خان صاحب نے تو کہا تھا کہ الائنس بنا کر آپ نے عید کے بعد ایک تحریک شروع کرنی ہے، لیکن الائنس کے حوالے سے ابھی تک چیزیں جو ہے وہ تحریک انصاف کی فیور میں اتنی خاطر خواہ نظر نہیں آ رہی. تو کیا آگے کا پلان آپ کا؟ نہیں دیکھو، الائنس ان شاء اللہ تعالیٰ بن جائے گا اور ہم ایک بڑا الائنس بنانا چاہ رہے ہیں، اور ہم جو دا منیمم پاسبل پوائنٹس ہے اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپوزیشن میں ہیں. اس وقت پاکستان میں تقریباً 175 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس میں زیادہ تر پارٹیز ایسی ہے جو ریلیجس ہے، دوسری بھی پارٹیز جو ایکٹیو پالیٹکس میں انوالو ہے، ان کا بھی الاٹڈ اسٹیک ہے. اور چاروں صوبوں سے ہم لینا چاہ رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ منیمم پاسبل ایجنڈے پہ ہم کنسنسس ڈیولپ کریں. فار انسٹنس عدلیہ کی آزادی ہے، آئین کی سپریمیسی ہے، قانون کی بالادستی ہے، تو اس پہ ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ کنسنسس. سر رمضان تو شروع ہو رہا ہے 2 روز کے اندر اندر، اور ابھی تک آپ کا الائنس جو ہے وہ اس کی شکل ابھی تک واضح نظر نہیں آ سکی. رکاوٹیں کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کی اگر آپ بات کریں، سب سے زیادہ میٹر تو 175 جماعتوں میں مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں. ان کے ساتھ کیا اختلافات ہیں جن پہ آپ کا نہیں ہو پا رہا اتفاق رائے؟ نہیں دیکھیں، الائنس بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے، اور پھر ایک الائنس کو جوائن کرنے کے لیے ان کے اپنے ٹی او آرس کچھ طے کرنے تھے، اور انیشلی وہ اپنے جو مجلس عاملہ ہے یا کوئی ان کی ایگزیکٹو کمیٹی ان سے پرمیشن بھی لیتے ہیں. تو اس میں آبویسلی کچھ ٹائم تو لگتا ہے. لیکن جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے تو میرے انیشلی بات ہوتی رہی ہے، اور ہم بڑے عرصہ سے ان کے ساتھ ان ٹچ ہے. سو فار وہ ہمارے ساتھ الائنس کا پراپر حصہ نہیں بنے ہیں، اور اس کی ایک پارٹی ہے جو کے پی کے میں بڑی اکثریت رکھتی ہے. اسی طرح اس کی پارٹی بلوچستان میں بڑی ایک سٹیک ہولڈر ہے، اور ہمیشہ سے وہ پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں. اور پارلیمنٹری پارٹی ہے، اس وقت واحد ریلیجس پارٹی ہے جو پارلیمان میں موجود ہے. باقی کوئی مولانا ایسا کیا مانگ رہے ہیں جو ابھی تک تحریک انصاف دے نہیں پائی؟ چونکہ 12 فروری کو نہیں، آپ کی ان دیکھیں، سے آخری کوئی ملاقات ہوئی چیز تھی، اس کے بعد تحریک انصاف نے جواب دینا تھا مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو، لیکن 12 سے لے کر آج 28 ہو گئی، آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا. نہیں دیکھو، مولانا صاحب نے فی الحال جہاں تک الائنس کا تعلق ہے تو مولانا صاحب نے کچھ مانگا نہیں ہے کہ یہ میں نے مانگا ہے. مولانا صاحب نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا، مطالبہ نہیں کیا، نہ ہمارے پاس ان کا کوئی ایسا مطالبہ آیا ہے. ہم دو الائنس کے پلیٹ فارم سے مولانا صاحب کے ساتھ ان ٹچ مولانا کو جواب دینا تھا آپ نے جا کے؟ نہیں، فیوچر میں جب ہم آپ پروسیڈ کریں گے، obviously جب آپ الائنس بناتے ہیں اور الائنس میں کچھ پوائنٹ پہ ایجنڈا پہ کریں گے تو کس پوائنٹ ایجنڈا پہ ہوں گا؟ آپ نے نئے الیکشن مانگنے ہیں، کوئی مینڈیٹ واپس لینا ہے، آپ نے کتنا ٹائم دینا ہے، کس ٹرمز پہ ہوگا، عدلیہ کا کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو ان چیزوں پہ تو ڈسکشن ہونی باقی ہے. خیبر پختونخوا میں دھاندلی کے وجہ سے بھی مولانا صاحب کے کچھ حلقوں میں جو ہے وہ کوئی جوڈیشل کمیشن جیسے کسی والے سے ان کی کوئی ہے تحقیقات؟ نہیں، مولانا صاحب نے نہ ہم سے اس کا کوئی ذکر کیا کہ مجھے کے پی کے پہ کوئی ریزرویشن ہے، اور اگر اس کو کے پی کوئی ریزرویشنز ہے تو ایک پولیٹیکل پارٹی بالکل اس کا رائٹ ہے. لیکن مولانا صاحب کی پارٹی نے کوئی کے پی کے سے ریلیٹڈ کوئی آج تک کوئی پٹیشن نہیں فائل کی کہ ان سیٹوں پہ میری ریزرویشن ہے. لیکن ان کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے، کل میں سن رہا تھا جو ان کے پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب ہو گئے یا ان کے جو ترجمان ہیں غوری صاحب، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات بند نہیں پائے. کچھ چیزوں پہ تحریک انصاف ہم سے لے کے گئی تھی پوائنٹس، ابھی تک ان کی طرف سے جواب واپس نہیں آ سکا. 12 تاریخ کے بعد پھر غوری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری دوریاں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں آپس میں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف آن اٹس اون تو نہیں کر رہی. ہم جو بھی جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں تو obviously الائنس میں ہی لانا چاہ رہے ہیں، اور الائنس میں جب آئیں گے تو الائنس ہی کے ساتھ ہم بات کریں گے، اور الائنس کے ساتھ ہی ہمارے ٹی او آر سارے طے ہونے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ابھی تک ہم کوئی سیٹلمنٹ نہیں کر چکے، کوئی ٹی او آرز ہمارے سیٹل نہیں ہیں. فارملی وہ ہمارے ساتھ انگیج ہو کر کے نہیں آئے کہ میں آپ کے ساتھ اگر الائنس میں ایسا رہوں گا تو کس حد تک رہوں گا. یہ الائنس وقتی طور پہ ہوگا، حکومت کے چینج تک ہوگا، فیوچر میں بھی ہوگا. ایک اس الائنس کو آگے بڑھا کر کے کوئی الیکشن بنائیں گے، کیا کریں گے، اس پہ کوئی ایسی بات نہیں. کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ؟ ذرا جے یو آئی کا آپ کے ساتھ آنا میٹر جو کرتا ہے، اصل چیز جو ہے وہ تو ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سڑکوں پر نکلے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کتنے کانفیڈنٹ ہے کہ جے یو آئی نکلے گی آپ کے ساتھ سڑکوں پر، اگر آپ نے نکلنے کا کوئی پلان کیا؟ پاکستان تحریک انصاف اٹ سیلف بھی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور مولانا صاحب بھی اس پالیٹکس میں ہمیشہ سے رہے ہیں. سیٹ آپ جیتے ہارے، لیکن آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ کا اسٹرینتھ ہوتا ہے، اور اس لیے مولانا صاحب کا ہمیشہ سے رہا ہے پالیٹکس میں، اور پارلیمنٹری پالیٹکس میں اس کا ایک سے رہا ہے. مولانا صاحب نے بھی احساس اس بات کا کیا ہوا ہے کہ آزاد عدلیہ ہر صورت ضروری ہے. مولانا صاحب کو بھی یہ احساس ہوا ہے کہ کسی اور کو آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ڈیسیجن لے لے. ان کو یہ بھی احساس ہوا ہے کہ جب الیکشن ہو تو الیکشن فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو. الیکشن میں جو جیتے اس کے پاس حق ہے کہ وہ حکومت بنائے. حکومت بنائیں
تو عوام کے ووٹ سے حکومت گرے تو عوام کی سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے فوری طور پر یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا سمر، میں ساری چیزوں کے حصول کے لیے سمر میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ مولانا صاحب یہ ریئلائز کر چکے ہیں کہ ان کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا اس کی بھی مجبوری ہے کہ کوئی ایسی پولیٹیکل الائنس ہو جو ان چیزوں کو اچیو کر سکے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے الائنس کے ذریعے اس کو اچیو کریں۔ صحیح ہے، اور شاید حقیقت عباسی صاحب بھی ابھی تک الائنس کو لے کر شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، وہ تو پچھلے ہفتے یہ فرما رہے تھے کہ خان صاحب کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کافی حد تک۔ نہیں دیکھیں پہلے وقت میں کیا ہوا ہے، کیسے ہمارا اور ان لوگوں کا فیوچر پاسٹ میں ریلیشن شپ رہا ہے، سیاسی پارٹیاں اگر ماضی میں گم رہی تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، ہم آگے حال کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی خان صاحب کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اصلاح یہی ہے کہ دیکھیں جو ہوا، جو پارلیمنٹ کا حال ہوا، جو اس وقت کا حال ہے، جو اکانومی کا حال ہے، جو رول آف لا ہے، اور اس وقت جو جوڈیشری کا حال ہے، آپ کسی بندے سے پوچھیں، ایک چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے بٹ وہ کنسٹیٹیوشنل پٹیشن تک نہیں پڑھ سکتا، وہ سو موٹو نہیں لے سکتا، وہ بینچ نہیں بنا سکتا، وہ آپ کو ریلیف نہیں دے سکتا، مانگتے ہوئے بھی نہیں دے سکتا، ان کے لیے آپ نے اس کے ہاتھ ٹائٹ کرے۔ اور ایک اور چیز، اگر آپ چیف جسٹس کو کہے کہ میں نے، یا عدلیہ کو کہے صحیح ہے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں نے پیچھے باندھا، اور پھر آپ عدلیہ سے توقع رکھے کہ وہ 100% پرفارم کرے، تو کیسے ممکن ہے؟ آپ نے اس کو ایک شپ پہ چھوڑ دیا اور ان کو روپس کا نہیں پتا، اور ان کے ساتھ ایک ہوسٹائل کریو ملا ہوا ہے، تو وہ ہوسٹائل کریو کے ساتھ کیسے مینوور کرے گا اپنے شپ کو؟ اس لیے ضروری ہے کہ عدلیہ آزاد ہو، اس کے لیے یہ ترامیم ختم ہونا ہے، فیوچر میں جانا ہے تو فیوچر میں جانا ہے۔ اور اگر ہم نے کنسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی بھی اگر آنی ہے تو اس میں پارلیمان سپریم ہونا ہے، اور پارلیمان تب سپریم ہوگا جب اس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہی فارم 45 کے ہو۔ اگر فارم 47 کے تو صاحب مانتے ہیں کہ اس بات کو کہ ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں؟ آپ کی ملاقات بھی ان سے ہوئی تھی، انہوں نے ایسا کوئی اظہار کیا ہے؟ نہیں، وہ اظہار کرے یا نہ کرے، وہ تو خود چیف جسٹس صاحب تو خود اس پروسیس کے ذریعے سے آ گئے جو ہم کہتے ہیں اسی کے ذریعے سے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، اور وہ اس پروسیس کے ذریعے سے ہو کیا ہے، لیکن اس کا تو یہ احساس ہے، وہ تو مانتے ہیں اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ اس آئینی ترمیم کے بینیفیشری تھے، تو پھر کون کرے گا یہ سب کچھ؟ کیسے ہوگا یہ؟ دیکھیں انڈو کیسے ہوگا؟ پی ٹی آئی کا تو موقف یہی ہے، ہم کہہ چکے ہیں کہ 26ویں ترمیم ایک متنازع قانون سازی ہے، اس کو آپ رول بیک کریں۔ عدلیہ کی اصلاحات ضروری ہے، عدلیہ میں اصلاحات ضرور کریں، بٹ اس کی ابتدا اس کے رول بیک سے ہوں، اور جب آپ اس کو رول بیک کریں تو سپریم کورٹ میں فل کورٹ بنے، اور فل کورٹ ان ججز پر مشتمل ہو جو 26ویں ترمیم سے پہلے تھے۔ فی الحال تو آئینی بینچ کے اندر ججز مزید ایڈ ہو رہے ہیں، آج آپ بھی تھے اجلاس کے اندر، 5 مزید جج اس میں ایڈ کر لیے گئے ہیں۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تو وہ بڑا ہوتا جا رہا آئینی بینچ، وہ جب فل کورٹ کا مطالبہ کر رہے تھے تو آئینی بینچ ہی کافی بڑا ہو گیا۔ دیکھیں جب ہمارا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے، آج بھی ہمارے جوڈیشل کمیشن کا 12 ججز پر وہ ہماری ڈسکشن ہوتی ہیں، لیکن وہ ڈسکشن ان کیمرہ ہے، اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں، اعلامیہ بھی اس کا آ جائے گا، وہ بائی میجارٹی کرتے ہیں، اور ہم پہلے دن سے بھی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جب تک آپ 26ویں ترمیم کے سپریم کورٹ فیصلہ نہ کرے تب تک آپ ججز کو اپوائنٹ بھی نہ کریں، آپ یہ بینچز بھی نہ بنائیں۔ لیکن پارٹی کی سمجھ نہیں آتی، پچھلے اجلاس کا آپ نے بائیکاٹ کیا، آج آپ اجلاس کے اندر جا کے بیٹھ گئے۔ نہیں، اس میں فرق ہے سمر، اس میں بڑا سیریس ایشو ہے، لیٹ می ایکسپلین۔ ہم نے یہ کیا تھا کہ جب پہلا اجلاس ہوا بیک ان دسمبر، اس اجلاس میں ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سپریم کورٹ میں کنسٹیٹیوشن پٹیشنیں فائل ہوئی ہے، انکلوڈنگ 2 پٹیشن ہیں جو سنی اتحاد نے بھی کی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی کی ہے، وکلاء تنظیموں نے، چاہے وہ بار کونسل ہے چاہے وہ بار ایسوسیشن سے، ان کی بھی پٹیشنز پینڈنگ ہے۔ ہمارا کہنا یہ تھا کہ پہلے ان پہ فیصلہ ہو، پر اس کے بعد آپ پروسیڈ کریں، اور ان کیسز کو کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے پھر آپ فیصلہ کر لیں، جو بھی کیس، ہم یہ نہیں کہہ رہے کیس کا کس کا فیصلہ کریں، پہلے پٹیشنز کا فیصلہ کریں، پھر آپ بینچ بنائیں اور یہ جوڈیشل کمیشن اپوائنٹ کریں۔ انٹل دن آپ ججز کی اپوائنٹمنٹ ہائی کورٹ میں نہ کریں، اس پہ ووٹنگ ہوئی، وہ میجارٹی سے کیا، ہائی کورٹ میں ہم چلاتے رہے۔ فرسٹ ٹائم لاسٹ ٹائم جو ہم نے بائیکاٹ کیا تھا وہ سپریم کورٹ کی ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی، اس لیے اس میں بھی ہم نے کہا کہ یہ غلط ہے، تو ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ آج جو ججز اپوائنٹ ہونے تھے وہ ہائی کورٹ کے لیے 4 ججز اپوائنٹ ہونے تھے، 8 میں سے 4 ججز لاہور ہائی کورٹ کے تھے اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے تھے، تو اس لیے ہم نے پارٹیسپیٹ کیا۔ صحیح ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ بڑی کمزور ہے، آزاد نہیں ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، آپ کی اپنی لیگل ٹیم کو کیا ہوا ہے؟ آج 9 مئی کے حوالے سے کیس تھا سپریم کورٹ میں اور آئینی بینچ کے اندر، وہاں بھی آپ کی پارٹی کے وکیل کی تیاری نہیں تھی، وہاں پہ وہ کہتے ہیں ہمارے کوئی ایف آئی آر دکھا دیں، کوئی دستاویزات دکھا دیں، آپ زبانی اپنے دلائل آپ آ کے دے رہے ہیں۔ دیکھو اٹ از دی ادر وے اراؤنڈ، ہم عدلیہ تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے، جیسے بھی ہوا ہے، جس نے بھی کیا، ہم نے کیا، کسی اور نے کیا، آپ نے تو مورد الزام جس کو ٹھہرانا ہے، اگر آپ نے کچھ ریلیف دینا ہے تو کمیشن جب آپ بنائیں گے تو اس نے کیا کرنا،
उस कमीशन ने बन करके इंक्वायरी शुरू करनी है। पहले जो सुमोटो लिए जाते तो क्या कोर्ट ये कहती है कि आप जो फोरम अभी आपके पास दस्तयाब है वहाँ ही आपकी तैयारी इतनी कमजोर है, आप कमीशन में क्या लेकर जाएंगे? यहाँ वो कह रहे हैं आपके वकील के पास है, वो कह रहे हैं कोई FIR कोई ऐसी चीज, कोई एक कागज का टुकड़ा ही ले आते हैं अदालत के अंदर, कह रहे हैं जुबानी आप दलाइल आके दे रहे हैं। हामिद खान साहब की तैयारी, यही तो हम कह रहे हैं। देखिए, जिसके खिलाफ हम गए हैं तो सब कुछ तो उन्हीं के पास है। क्या CCTV फुटेज हमारे पास आने, क्या FIR हमारे पास आनी, क्या जो डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास आने, क्या पुलिस हमारे हिसाब से वो रिपोर्टें देगी, क्या पर्चा रजिस्टर कराना हमारा क्या है? खान साहब ने खुद कहा था कि जिस वक्त पे वजीराबाद में उस पर अटैक हुआ, खान साहब ने कहा पर्चा रजिस्टर कराओ। अपनी हुकूमत होते हुए भी वो अपने लोगों को नॉमिनेट नहीं कर सके थे। तो देखे, हम तो ये इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एक और कमीशन में हम कह रहे हैं, कमीशन में ये तो नहीं कह रहे कि फलां बंदों पे मुश्तमिल कमीशन बनाओ, हम कहें इंडिपेंडेंट कमीशन बनाओ, सबको सुने। तो सर ये बताएं मुझे कि अब जो ग्रैंड अलायंस आप बना रहे हैं उसे तहरीक तो आप कह रहे हैं चलानी है उसने, अगर यही ग्रैंड अलायंस कल को फैसला करता है कि हमने हुकूमत के साथ एंगेज करना है, मुज़ाकरात करने हैं, बातचीत करनी है, तो तहरीक इंसाफ ही फिर उस बातचीत का ऐसा बनेगी? देखिए, पाकिस्तान राना साउल्ला साहब परसों ये कह रहे थे कि ये अच्छी बात है, अगर ये एक अलायंस की सूरत में आते हैं तो शायद हकान अब्बासी हो गए, महमूद अचकज़ई हो गए, ये लोग ऐसे लोग हैं जिनसे आप बातचीत कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट तो बड़ी होपफुल है कि इस अलायंस के बनने के बाद वो इसे एंगेज करेगी मुज़ाकरात या बातचीत के लिए, तो तहरीक इंसाफ उसका ऐसा बनेगी मुज़ाकरात या बातचीत के लिए? जिस वक्त हमारा अलायंस बनेगा और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर हमारा बावजूद इसके कि हम सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है लेकिन हमने कुछ भी नहीं मांगा। हमने कहा शाहिद हकान अब्बासी साहब को हमने स्टीयरिंग कमेटी का कन्वीनियर बनाया, महमूद खान अचकज़ई साहब को इवन सदर बनाया कि जी आप हेड करें इसको, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा कि आप आकर के ज्वाइन करें। और एजेंडा भी हमने रखा है कि आप लोग कहें कि मिनिमम किस पॉइंट एजेंडा पे हम इकट्ठे हो सकते हैं। जब फैसला करेगी और अलायंस जो फैसला करेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बीइंग पार्ट ऑफ उस अलायंस के, हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। अलायंस अगर मुज़ाकरात का फैसला करता है तो तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करेगी। देखिए, हम आपस में डिस्कस करेंगे, आगे सारा डिस्कस करेंगे हमने लाएअमल क्या करना है, और जब अलायंस फैसला करेगी तो अलायंस के सारे फैसले जो है वो कंसेंसस से होंगे। अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा कि कहूंगे कि क्या होगा। कि अलायंस को हेड जो है महमूद अचकज़ई साहब ही करेंगे या मौलाना फजल रहमान भी इसके सरबराह हो सकते हैं? नहीं, देखो, फिलहाल तो अचकज़ई साहब है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कभी भी हमसे ये नहीं कहा कि मुझे किसी जो अलायंस बनेगा आप मुझे उसका हेड बना दें। सरबराही भी मांगी नहीं थी, खुद दे दी थी PMLN ने या पीपल्स पार्टी ने, वो ठीक है। लेकिन देखो, अगर और लोग आ जाते और पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती तो कोई मुश्किल नहीं है कि जी कौन इसका सरबराह हो। ना ही महमूद खान अचकज़ई साहब कह रहे कि मैं मेरी जगह कोई और ना हो, ना कोई मौलाना साहब ने मांगा है। मौलाना साहब हो सकते हैं, नहीं मौलाना साहब हो भी सकते हैं, लेकिन इसका मैं जो कह रहा हूँ वो ये कि सरबराही अलायंस का कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो हमारी राह में रुकावट है।